बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 26वां रोज़ा, ये 26 रमज़ानुल मुबारक का दिन आपका अच्छे से गुजर रहा है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मैं हूँ अरमला हसन। ये यहाँ से यहाँ आते आते ना इनको जनाब उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इबादत की रात है, आप लोगों ने इबादत करनी है, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। और 27वीं के हवाले से ऑब्वियसली हम शो करेंगे, आगे जाके बात भी करेंगे। लेकिन स्टिल जी ओवरऑल रमज़ान मुबारक में जैसे हम आज बात करते थे, मुझे तो आज बहुत गर्मी लगी थी। आज 45 के करीब टेम्परेचर, हाँ 45 के करीब टेम्परेचर भी है। और आज बड़ा खूबसूरत दिन भी है, चूँकि 26 रमज़ानुल मुबारक का मतलब ये है कि 27वीं जो रमज़ान की शब है वो बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुकी है। और वैसे तो हर ताक रात की अपनी फजीलत है और हर ताक रात के अंदर शब कद्र को तलाश करने के बारे में कहा गया है। लेकिन आज की रात की बिलखुसूस, क्योंकि उलमा की एक बड़ी तादाद इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि जो 27वीं शब है ये मुबारक शब है जिसके बारे में, जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। इसके बारे में हम इन डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मुल्क में गर्मी बढ़ रही है जी, एज वी ऑलवेज से, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इट्स रेजिंग एवरी सिंगल डे, इट्स राइजिंग एवरी सिंगल डे। और PTI के जो मुख्तलिफ इदारों से माज़राई है उसका सिलसिला भी जारी है। और हम अगर इस वक्त मजमूई पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, सियासी पारा हाई हो रहा है जी। पंजाब में तहरीक इंसाफ और लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त आमने सामने नजर आते हैं। वज़ीर आला के हलफ के मामले पर अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब को आज तक, यानी कि टुडे, वज़ीर आला का हलफ लेने का पाबंद किया था। वो खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हलफ ले, लेकिन लगता यही है कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि PTI ने फैसले को सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन करार दे दिया और इसके खिलाफ जो इंटरकोर्ट है उसमें अपील दायर कर दी है। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर अपील वापस कर दी है। इसी मामले पर आज काफ लीग और PTI ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इसमें आईनी नुक्स रह गया है। सूबे में कोई बहरान नहीं है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब है और सूबे को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि अदलिया फैसला करने की बजाय पंजाब असेंबली पुलिस ने चलाई है और अदालत ने चलानी है या हमें चलाने देनी है। मरकज की दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो साबिक वजीर आजम इमरान खान कौमी सलामती कमेटी और DGISPR की वजाहत के बावजूद बैरूनी साजिश के बयाने पर डटे हुए हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट भी करार दे दिया है। तो ये एक वतीरा हो गया है कि जब अपने हक में फैसले नहीं आते, सियासी जमातें, मैं सभी सियासी जमातों को कह रहा हूँ, मुख्तलिफ औकात पे इदारों को निशाना बनाती हैं, चाहे वो कोई भी। और इस वक्त इदारे जिस सियासी जमात की नशिस्त के ऊपर हैं या निशाने पर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के कोर्ट्स हो या कोई भी इदारा, इस वक्त वो उनकी नशिस्त पे। और पंजाब असेंबली में क्या हाल हुआ था ये आपको मालूम ही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जी अब से कुछ देर पहले उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। आज बड़ा अहम सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जिसकी मुआशी नुक्ता निगाह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कोई बेल आउट पैकेज सऊदी अरब से मिल जाए। और सऊदिया चूँकि न सिर्फ मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से हमारा बरादर मुल्क है, बल्कि वहाँ पे हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, मक्का व मदीना है, हमारा दिल, हमारी जान वहीं पे है। तो इस लिहाज से भी हमारे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह सऊदिया पाकिस्तान ताल्लुकात पहले से मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे और मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें इंशाअल्लाह आएंगी। आज पॉलिटिकल मंजरनामे से फिल वक्त इतना ही। अब हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। मेरा पाकिस्तान आपको दिखाएंगे, जहाँ फ़कीर खाना म्यूजियम के अंदर उफेरा मौजूद हैं और आपको मुख्तलिफ खतूत के हवाले से आगाह कर रही हैं। सो देखते हैं आज मेरा पाकिस्तान में क्या है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले सेगमेंट्स में हमने आपको ख़त कैरामूस, ख़त मदनी, ख़त कूफ़ी, ख़त नस्ख, ख़त सुल्स और इसके अलावा ख़त गुब्बार, ख़त माकूस और ख़त तालीक के बारे में बताया। आज के इस सेगमेंट में फ़कीर साहब, जो उर्दू हम लिखते हैं, हमारी जो आम ज़बान है जिसमें हम लिखते हैं, उस ख़त के बारे में आपने हमें बताना है कि ये ख़त कौन सा है। आज जो हम बात करेंगे ये सबसे मुश्किल तरीन और सबसे नायाब तरीन ख़त है। अच्छा। और इस ख़त को कहते हैं ख़त नस्तालीक। नस्तालीक जी। अच्छा, जैसे इसके अल्फाज हैं, मुझे लगता है ये दो के स्टाइल्स जो हैं उनको जोड़ के बनाया गया। बिल्कुल, नस्ख और तालीक को जब जोड़ा तो फिर ये ख़त बना नस्तालीक। अब उर्दू में हम कुछ मुहावरे कहते हैं कि जिस तरह अगर मैं कहूँ कि उफेरा बहुत ही नस्तालीक शख्सियत की मालिक है,
تو اسے آپ کیا مطلب لیں گے؟ یعنی کہ پریسائز، خوبصورت، اور جس میں کوئی بھی جھوڑ نہ ہو، جس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو. اچھا. تو نستعلیق کی آپ کو ہسٹری سناتے ہیں. جو نستعلیق کے جنہوں نے ایجاد فرمائی ان کا نام تھا میر علی تبریزی. یہ تبریز میں پیدا ہوئے تھے، ایران میں. ٹھیک ہے. 1731 ہجری بمطابق 1330 عیسوی، 13th سینچری. پہلے ہم نے اپنے آپ کو جتنے بھی پروگرامز بتائیں یہ 12th سینچری سے پہلے کے خطات تھے. میر علی تبریزی، خواجہ میر علی، فقیر میر علی، ان سب ناموں سے یہ جانے جانتے تھے. اچھا فقیر صاحب، جب بھی کسی شخصیت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً اس نے کوئی بڑا کام کیا ہوگا. جی. ان کے بڑے کاموں کے بارے میں بتائیں. ان کا سب سے بڑا کام تھا خط نستعلیق. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے سے کوئی خط ایجاد ہو جائے. تو بہت ہی تگ و دو کرتے تھے، فکر میں رہتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا پروردگار، یا اللہ رحم فرما، میرے سے کوئی خط ایجاد ہو جائے. تو ایک دن روتے روتے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں ان کو حضرت علی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. حضرت علی سے فریاد کرتے مجھے کوئی خط بتائیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو کچھ تشبیہات دی خواب کے اندر. انہوں نے ایک مرغابی دکھائی. مرغابی. اور مرغابی کا خط سے کیا تعلق ہے؟ مرغابی کے خط سے تعلق ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر ان کو خواب میں نظر آئی ایک تلوار. اچھا. پھر خواب میں نظر آئی ایک کمان. جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے مرغابی بنائی. وہیں سے مرغابی سے آپ عین اور مختلف اس کی باڈی کے فلو سے اب ہماری جس طرح عین پڑتی ہے مرغابی کا چہرہ، اور اس حوالے سے اب جس طرح تیغ ہے، تیغ ہوتی ہے تلوار. بالکل اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی تلوار ایک لگی ہوئی ہے، تو یہ بالکل ایک تیغ کی طرح ہوتی ہے. تو ان تشبیہات سے میر علی نے حضرت علی کی گائیڈنس کے نیچے ایک خط ایجاد کیا. اس میں سے کچھ لفظ نسخ کے تھے اور کچھ تعلیق کے تھے. تو جناب یہ جو نستعلیق انہوں نے ایجاد کی، وہ نستعلیق اتنی ایران میں پسند کی گئی کہ وہ نستعلیق پھر دنیا میں پھیلی. پرشین، اردو دونوں کی دونوں نستعلیق ہیں. اور یہاں پر آ کے لاہور میں آ کے یا ہندوستان میں آ کے نستعلیق میں تھوڑے سے فرق پیدا ہوئے. اس وقت کے بادشاہوں نے اور عمراؤں نے اور اس نستعلیق کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. سرکاری خط نستعلیق ایران میں ہو گیا. اب وہ اتنا مشہور خط ہوا، اس کی پاکیزگی، اس کی خوبصورتی، اس کے اندر جو اس کے نقطہ ڈالنے کا انداز، اس کا الف کھینچنے کا انداز، اس کی ہے بنانے کا انداز، اس کی عین بنانے کا انداز، اس کا اور میم کی کش بنانے کا انداز اتنا خوبصورت انہوں نے کیا کہ اس سے خوبصورت خط کوئی ایجاد نہیں ہو سکا. میر علی تبریزی کے اپنے ہاتھ کا جو خط ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ موجود ہے. یہ جو خط یہاں پر موجود ہے یہ کتنا پرانا ہوگا؟ یہ ہوگا کوئی تقریباً 1350 کا یا 60 کا. اور ہمارے جو پاکستانیوں کا ہے وہ ہے خط نستعلیق لاہوری. جی. اچھا آپ نے بات کی خط نستعلیق لاہوری. اکثر جیسے آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں، جب ہم کمپیوٹر پہ یا فون پہ جب ہم اردو ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے نستعلیق. کیا یہ وہی نستعلیق ہے؟ بالکل نہیں. تو فقیر صاحب نستعلیق کے علاوہ آج آپ ہمیں اور کیا دکھانے والے ہیں؟ نستعلیق ایران سے بنی، میر علی تبریزی نے بنائی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا ایران میں نام ہوا ان کا نام تھا عماد الحسنی. عماد الحسنی یہ صفوی دور کی بات ہے. صفوی جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ مغل دور ہے، ایران کے اندر صفوی دور ہے. شاہ صفوی نے، شاہ محاسب نے شاہنامہ فردوسی لکھانا تھا. شاہنامہ فردوسی. جی. اور وہ کیا تھا؟ شاہنامہ فردوسی دنیا کی سب سے مہنگی ترین کتاب ثابت ہوتی ہے. دنیا کی مہنگی ترین؟ شاہنامہ فردوسی دنیا کی سب سے مہنگی ترین کتاب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو ایران کا سب سے بڑا شاعر تھا اس کا نام تھا فردوسی. اچھا. فردوسی نے 5 کہانیاں لکھی جس میں شیریں فرہاد کی کہانی تھی، سکندر اعظم کی کہانی تھی، جس کے اندر رستم سوراب کی کہانی تھی، جس کے نوشیروان عادل کی کہانی تھی، اور اس طرح یہ 5 کہانیوں کا مجموعہ تھا. ٹھیک ہے. ساری کی ساری کہانیاں منظوم تھیں، یعنی کہ پوئٹری تھی. تو ان کہانیوں کو
جب پیش کیا گیا بادشاہ کے آگے تو بادشاہ نے خواہش کی یہ تو اتنے مزیدار کہانی ہے تو اس کی کتاب بننی چاہیے. ملک کے اندر خطاطوں کا ایک مقابلہ کرایا گیا. عماد الحسین نے کمپٹیشن ون کیا. بادشاہ سلامت نے شاہنامہ فردوسی دیکھ کے کہا کہ یہ 10,000 تمل یعنی کہ 10,000 روپیہ یا 10,000 ٹکے یہ ان کو ساتھ دے دو. عماد الحسنی کو بڑا دکھ ہوا کہ اس نے میرے خط کی قیمت لگائی ہے. عماد الحسنی نے پیسے بھی پکڑ لیے اور وہ چلے گئے. سال گزر گیا اور کتاب نہیں آئی. اور جب پتہ کیا تو عماد الحسنی نے 10 اشعار لکھ کے اس کو دے دیے. اور کہاں وہ بات کر رہے تھے پوری کتاب لکھنے کی. اور انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہلوا بھیجا شاہ طماسب کو کہ جناب جو آپ نے قیمت لگائی ہو اس قیمت کے حوالے سے یہ 10 اشعار آتے ہیں. اس کا یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا میرے پیسے واپس کرو. انہوں نے اشعار بھیجے واپس. انہوں نے کہا میرے پیسے واپس کرو. عماد الحسنی نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو ایک ایک ورقہ پھاڑا, ایک شعر پھاڑا اور اسے کہا جاؤ بازار میں بیچو. وہ ان کے شاگرد بازار میں گئے. عماد الحسنی کا ایک شعر ہے جی 1000 تمل کا. انہوں نے کہا بسم اللہ ہمیں دے دو. اور لوگوں نے خرید لیا. وہ 10,000 روپیہ بازار سے اکٹھا کیا اور بادشاہ کو واپس بھیجایا. بادشاہ سلامت کو پتہ لگا کہ عماد الحسنی نے وہ اشعار پھاڑے ہیں اور بازار میں بیچے ہیں. بادشاہ سلامت نے عماد الحسنی کو قتل کرانے کا حکم دے دیا. فجر کی نماز پڑھنے نکلے تو انہوں نے جلاد بھیج دیا. تو نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو جلاد نے تلوار سے ان کو قتل کیا اور قتل نہ کیا ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی. تو وہاں سے عماد الحسنی کا پورا خاندان ہجرت کر کے ہندوستان آ گیا. اچھا. شاہ جہان کا یہ دور تھا. عماد الحسنی کا جو داماد تھا ان کا نام ہے عبد الرشید دہلوی. اور یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں فن مصوری اور فن خطاطی عروج پہ تھا. اچھا. شاہ جہان کے قلعہ میں یہ جاتا ہے اور ایک عرضی شاہ جہان کو پیش کرتا ہے. اور وہ عرضی جو ہے جو شاہ جہاں کے دربار میں پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آنے والے سیگمنٹ میں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو. سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچے آقا ہے آہستہ قدم رکھنا آہستہ قدم رکھنا ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. اور کیا سامنے جا کر ہم حال کو سنائیں گے. کیا سامنے جا کر ہم حال کو سنائیں گے. سرکار قدر ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی اور وابستہ
जो हो जाए सरकारी के कदमों से हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रिजवान हमारे साथ एज़ यूजुअल बहुत ही खूबसूरत नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना बहज़ूर सरवर कौनैन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। माह रमज़ान है और इसकी 27वीं शब है, यानी कि शब क़द्र है, शब नुज़ूल कुरान है। इसकी अज़मत व फ़ज़ीलत और अहमियत, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, बहुत ज़्यादा है। ये रात सब रातों से अफजल है, सब रातों से बेहतरीन रात है। गुनाहगारों की मग़फ़िरत, मुजरिमों की जहन्नुम से निजात की रात है। इबादत, रियाज़त, तस्बीह व तिलावत, दरूद शरीफ की कसरत, तौबा इस्तग़फ़ार, कसरत नवाफ़िल, सदक़ात, खैरात, इज़्ज़ व नियाज़मंदी की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई करीब ये रात। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में एक बड़ी कद्र व मंजिलत वाली किताब, बड़े कद्र व मंजिलत वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बड़ी कद्र व मंजिलत वाली उम्मत के लिए नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा इनाम है कि उसने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शब कद्र की सूरत में एक बहुत अजीम नेमत अता फरमाई है। आज हम लैलतुल कद्र और इसकी अज़मत व फ़ज़ीलत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नासिर महमूद, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। ऑब्वियसली आज की रात की बहुत फ़जीलत है, बहुत अहमियत है, बहुत रातों से बेहतर है। सब रातों से अफजल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी कद्र व मंजिलत के हवाले से, इसकी अहमियत व फ़जीलत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलने पाक के तसद्दुक़ से ज़िंदगी में एक बार फिर ये दिन अता फ़रमाया कि वो अज़मतों वाली रात, वो बरकतों वाली रात जिसको ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल कहा है। और ये 1000 महीने तकरीबन 84 ईयर्स बनते हैं। और उनसे भी अफजल, कितनी अफजल मालूम नहीं, वो पता ही नहीं कि कितनी अफजल है। अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दी, यकीनन इसकी कदर करनी चाहिए। इसको लैलतुल क़द्र कहने की उलमा ने कई वजूहात बयान की। पहली बात तो ये कि कदर जिसे कहते हैं इज़्ज़त और तकरीम करना, कदर करना, माना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स की कदर करता है जो इस रात में उससे मांग लेता है। हर उस शख्स की अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है जो इस रात में उसे राज़ी करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स की कदर फरमाता है जो इस रात में अपने गुनाहों की बस्ती से निकल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर लौट जाता है, तौबा करता है। दूसरी वजह बयान की उलमा ने कहा, कदर का एक माना होता है कम हो जाना, थोड़ा होना। कुरान पाक ने थोड़ा होने के माना में इसको बयान किया, वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, जिस पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया। तो तंगी वाली रात कैसे हो गई लैलतुल क़द्र, तंगी वाली रात? तो उलमा ने लिखा कि इतने ज़्यादा फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इतने ज़्यादा फ़रिश्ते उतरते हैं रहमत के कि ज़मीन पर जगह तंग पड़ जाती है, मज़ीद फ़रिश्तों के उतरने की भी जगह नहीं रहती। अल्लाह ताला इतने ज़्यादा फ़रिश्ते उतारता है। और इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मतलूब बनाया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसी रात है, इसे खुद हबीब खुदा ने तलाश किया। यानी आप यूँ कह लें कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं और जिनकी रज़ा खुद खुदा चाहता है, उनको, इस उम्मत को इस रात की अहमियत बताने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु को इस रात के तलाश करने के लिए एतकाफ़ करना हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने इस रात का एतकाफ़ किया, 10 दिनों का, पहले रमज़ान का। जब 10 दिन मुकम्मल हुए तो सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चीज़ जो आप तलब कर रहे हैं वो आगे है,
پھر اگلے 10 دن کا پھر اعتکاف کیا، لیکن جب 20واں دن ہوا تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز آگئی ہے، تو آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پایا، لیکن امت پر اس کے دن کا تعین نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس دن کا کوئی ایک دن تعین نہیں کیا کہ فلاں۔ میں اسی جانب بھی آ رہا تھا کہ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کچھ ہمارے اصحاب نے بھی اور اولیاء اللہ نے بھی کچھ نشانیاں ایسی بتائی ہیں اس رات کے حوالے سے کہ اگر کچھ ایسا ہو تو آپ سمجھیے کہ یہ شب قدر ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے۔ ویسے ہم نے تو اپنی عبادت کرنی ہے، اللہ کی حضور حاضری لگوانی ہے اور لگوانی چاہیے، لیکن وہ نشانیاں کیا ہیں جن کو اگر کوئی پائے تو یہ سمجھے کہ آج اللہ کا کرم ویسے تو ہر حال میں ہی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے موجود۔ صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے تھے کہ جو یہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے۔ اچھا ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ حدیث صحیح ہے، اس نے آ کے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ پورا سال عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر ملے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہوئے بھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ ایک رات پر توکل نہ کر لیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پورا سال عبادت کرنے والے کو، ورنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے۔ بعض علماء نے لکھا اس میں کہ یہ صرف اس سال کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سال 27ویں کو شب قدر ہے، لیکن ایسے لگتا نہیں اس حدیث کو، جب میں جتنی بار بھی پڑھتا ہوں وہ پکے تھے اس بات پر اور بغیر استثناء کے، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھاتے تھے کہ 27ویں رات ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا ان نشانیوں سے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات بتائی، جو کہ گرمی تھی نا عرب میں، وہ زمانہ جس میں آقا علیہ السلام کا اپنا مبارک زمانہ جس میں صحابہ نے روزے رکھے، 2 سے 3 بار جو رمضان آیا ہوگا گرمی میں آیا ہوگا، موسم وہاں سرد، موسم بھی اتنا سرد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو اس سال بات بتائی، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ جب صبح سورج طلوع ہوگا نا، جو شب قدر گزر کے سورج طلوع ہوگا تو وہ زیادہ گرمی والا، زیادہ روشنی والا نہیں ہوگا، وہ کم روشنی والا ہوگا، مدھم روشنی والا، موسم اس دن مناسب ہوگا۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر یہ نشانی بیان کی نا کہ اس دن سورج کی روشنی مدھم ہوگی، تو اس کی کہتے ہیں مجھے وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ فرشتے جو رات کو آئے ہوتے ہیں ان کی واپسی کا وقت ہوتا ہے، تو ان کی واپسی جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، تو روشنی سورج کی مدھم ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہ موسم اگر زیادہ سردیوں کا موسم ہو تب بھی سردی زیادہ نہیں ہوتی، گرمیوں کے موسم میں اس دن گرمی زیادہ نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوشگوار رات ہوتی ہے، ایک خوشگوار موسم۔ جی بالکل۔ پروفیسر اوبویسلی نماز نوافل کا سلسلہ تو آج کی رات بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند دعائیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں کہ کوئی اسپیسیفک جو آپ نے کلام پاک پڑھنا ہو اس رات میں؟ بہت خوبصورت بات، لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہوں گا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے قیام کی فضیلت بیان کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ رواه البخاری۔ امام بخاری سے حدیث کو لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر من قام لیلۃ رمضان، جو لیلۃ القدر کا قیام جس نے بھی کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز اپنے سامعین سے یہ کہوں گا، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، آج کی رات قیام ضرور کرے، اور قیام زیادہ سے زیادہ جتنا قرآن مجید یاد ہے اس قرآن کے ساتھ اللہ کے حضور قیام کرے۔ قرآن مجید آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے، سورۃ الملک یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، جو مشہور، جن کو اللہ نے حفظ عطا کیا، جن کو قرآن مجید کا زیادہ حصہ جن کے پاس محفوظ ہے، وہ اس کے ساتھ راتوں کو قیام کریں۔ یہ قیام لیلۃ رمضان، اور خاص طور پر 27ویں رات کا اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ بڑے بڑے اولیاء علماء کے بارے میں وہ ایک اپنا حلہ اور جبہ وہ رکھتے تھے جس کو صرف لیلۃ القدر جب انہیں محسوس ہوتی رات کی نشانیوں کو دیکھ کر تو وہ اس رات کے لیے پہنا کرتے تھے، غسل کرتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور رات کو قیام کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا کروں؟ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک دعا کرو، وہ یہ دعا میں جب بھی پڑھتا ہوں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا، ام المومنین کو، کہ آپ اس دعا کو ایسے کریں کہ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے،
جی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اس دعا کو بار بار، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے. تو جو معاف ہو گیا اس نے سب کچھ پا لیا. سبحان اللہ. مرزا تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ونس اگین جی، فضائل کی ہم بات کر رہے ہیں، شب قدر کے بہت زیادہ ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کریم نے کہا ہے اس شب اپنے اللہ کے سامنے، چاہے آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا، تو کھڑے ہو جائیے. وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا بنانے والا ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو سٹیبلٹی دے اور یہ جو ایک پریشانی کا سا ماحول ہے یہ ختم ہو جائے. یہ شب دعا ہے، اس میں دعا کیجیے اور اللہ کرے کہ ہم سب کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے. اس رات کی صدقے، رمضان کے صدقے ہم پہ رحمت ہو. ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن محمد رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. محمد رضوان. میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ